بھائی آپ اپنا پیسہ خرچ کر کے یہاں آئے ہوئے، اس جلسے میں کسی نے آپ کو پیسے دے کے تو نہیں بلایا، وہ اپنا پیسہ خرچ کر کے آئے ہوئے۔ امیر رسول خدا فرما رہے ہیں، ہاں یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یا علی لو نصرت الدر علی المنافق ما احبک، اگر آپ منافق پر موتیاں ہی نچھاور کیوں نہ کریں وہ آپ سے محبت نہیں کرے گا، اور اگر آپ مومن کے ناک کی ہڈی کو چورا چورا کر دیں وہ آپ سے لأن حبک ایمان، اس لیے کہ آپ کی محبت ایمان ہے، وبغضک نفاق، ولا يحبک الا مؤمن تقی، آپ سے محبت نہیں کرے گا الا مؤمن، وہ کون سا مومن؟ متقی مومن، ولا يبغضک الا منافق شقی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد دین میں حیا ڈالیے۔ اگر آپ کے دین میں، آپ کے اسلام میں روح نہ ہو تو پھر یہی ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں، مسلمان 2 ارب ہیں لیکن 2 ملین لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں، اس لیے کہ دین تو ہے، اسلام تو ہے، اس میں روح نہیں ہے۔ اگر آرمی ہو اس میں نعرے حیدری نہ ہو تو وہ آرمی جیت نہیں سکتی، اس کے پاس جتنے مرضی ریفائل کیوں نہ ہو، آرمی صرف وہ جیتتی ہے جس کے پاس نعرے حیدری ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والما۔ اصل روح ہے، آپ کی عبادت میں روح ہونی چاہیے، اگر آپ کی عبادت میں روح نہیں ہے اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اس مسلمانوں میں روح نہیں ہے، مسلمانوں کی روح اہل بیت سے محبت، رسول خدا سے محبت، اجداد رسول سے محبت، وَإِلَّا کیا بات تھی؟ کیوں ہمیں کہا گیا کہ آل ابراہیم پر درود بھیجو؟ ابراہیم نبی ہے نا، نبیوں پر درود بھیجو، نہیں آل ابراہیم پر۔ اور ابراہیم کی وہ سٹریم، آل ابراہیم کی وہ سٹریم جو نبوت خاتمیت کی تیاری میں رہی ہو، جو خاتمیت کی تیاری میں، خاتمیت کی حفاظت میں، خاتمیت کو پلیٹ فارم دینے میں جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہو، ان پر درود نہیں ہوگا تو کس پہ درود ہوگا؟ ہم اپنی بات پہنچا سکے ہیں کہ بے روح اسلام نہیں چلے گا، اسلام اور روح کے ساتھ آپ کو فائدہ دے گی، عبادت اور روح کے ساتھ آپ کو فائدہ دے گی۔ اگر روح نہ ہو تو پھر مردہ ہیں۔ ایک شخص اگر اس نے خوب باڈی بنایا ہو، کوئی خوب بہت مسلز بنائے ہوں، اگر اس کی کسی ایکسیڈنٹ میں روح نکل جائے کیا کرتے ہیں؟ اس کو دفنا دیتے ہیں، کیونکہ بدن تو بہت خوبصورت ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے، یہ دفنانے کے کام آتی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے اعمال لے کر قیامت کے دن آئے اور اس میں روح نہ ہو، اسے جہنم میں دفنا دیا جائے گا۔